السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے رشیا یوکرین وار کے بارے میں۔ کیا رشیا یہ جنگ جو ہے وہ اب ہار رہا ہے، جنہوں نے ایک اپنے کافی زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کیا تھا یوکرین پہ؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رشیا سے باہر اتنی بڑی تعداد میں فلائٹس جانے کی وجہ کیا ہے، اور رشیا میں اس وقت نمبر 1 سرچ ٹرم کیا بن گئی ہے؟ تو جی بات کریں گے کہ اس وقت رشیا میں جو نمبر 1 سرچ ٹرم بن گئی ہے وہ ہے ہاؤ ٹو بریک یور آرم، کہ اپنا بازو کیسے توڑا جائے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارشل موبیلیشن۔ اب یہ ہوتی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو روس کے صدر ہیں انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو عام نوجوان ہیں، عام لوگ ہیں، وہ بھی اس جنگ میں حصہ لیں، اس جنگ میں شریک ہوں۔ تو اس وجہ سے لوگ ڈر کے مارے اس وقت یہ سرچ کر رہے ہیں کہ اپنا بازو کیسے توڑا جائے۔ وہ اپنا بازو توڑنے اس وقت لگ گئے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ انہیں جنگ میں حصہ نہ لینا پڑے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور جو خبر آ رہی ہے روس سے، اس وقت روس کی جتنی فلائٹس ہیں باہر جانے والی، وہ اس وقت تقریباً سیٹ فل ہو کے جا رہی ہیں، ہاؤس فل ہو کے جا رہی ہیں، اور وہاں سے لوگ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں۔ اور جو روس کی سب سے سستی فلائٹ تھی وہ بھی اس وقت تقریباً 4 لاکھ روپے پاکستانی اماؤنٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں وہ پہنچ چکی ہے، اور انتہائی مہنگی ہو چکی ہے، جو کہ ایوریج ایک روس کا جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی جو سیلری ہے ان سے 4 گنا زیادہ یہ ریٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا کے جو بارڈرز ہیں ان بارڈرز پہ بھی اس وقت ٹریفک جام لگ چکا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں وہاں سے اس وقت انگلینڈ جا رہی ہیں۔ انگلینڈ بارڈر ساتھ پڑتا ہے جو روس کے لیے اوپن ہے، تو وہاں سے اس وقت جو گاڑیاں ہیں وہ اس ٹائم انگلینڈ کی طرف جا رہی ہیں۔ مطلب کہ کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ روس سے اس ٹائم نکل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ جو اس ٹائم روس نے اعلان کر دیا ہے ان کے صدر نے کہ عام لوگ بھی جنگ میں حصہ لیں۔ تو اس کے علاوہ جی اس سے پہلے لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے وہاں، روس عام زندگی لوگوں کی متاثر نہیں ہو رہی تھی اتنی، تو عام لوگ بس ٹی وی پر دیکھ رہے تھے جنگ کے، بس جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے، عام لوگوں کی زندگی متاثر نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اب جب عام لوگوں کو جنگ میں شامل ہونے کا اشارہ دیا گیا ہے تو اب لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عام لوگوں کو جنگ میں شامل ہونے کا کہا کیوں گیا ہے؟ روس کا یہ خیال تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 3 دن میں یوکرین پر قبضہ کر لیں گے، وہاں اپنے جھنڈے لہرا دیں گے، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی یوکرین کو بھی کہ ہوا کیا ہے، کوئی ان کی مدد کو پہنچ نہیں سکے گا، یہ خیال تھا روس کا۔ لیکن معاملہ اس کے بالکل ابھی تک برعکس ہو رہا ہے۔ ابھی تک جو ہے یوکرین کی جو سپورٹ ہے وہ امریکہ ان کی سپورٹ کو پہنچ چکا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے کچھ ملک ان کی جو مدد ہے اس کو پہنچ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب روس کو کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ابھی تک 80% علاقہ روس کا ان کے پاس ہے، 20% علاقے پہ یوکرین کے پاس، جو یوکرین کے پاس ہے، 20% علاقے پہ روس نے قبضہ کیا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو امریکہ کے ہتھیار ہیں وہ بڑی وجہ بنے ہوئے ہیں کہ اس وقت جو روس ہے وہ یوکرین کی طرف پیش قدمی نہیں کر سک رہا ہے۔ امریکہ کے جی ہتھیار جو ہیں وہ ایڈوانسڈ راکٹ لانچر سسٹم جو ہے وہ اس وقت جو روس ہے ان پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روس ہے وہ اپنی نقل و حرکت کے لیے، اپنا سامان لے کے جانے کے لیے وہ ٹرکس کا استعمال کرتے ہیں، اور جو یہ امریکہ کا جدید راکٹ لانچر سسٹم ہے یہ ان کے جو ٹرکس ہیں ان پہ حملہ کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو روس نے روس پر اس وقت یوکرین کی طرف سے جو ہوائی حملے ہیں وہ بھی شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ امریکہ انہیں جدید سسٹم فراہم کر رہا ہے، جس کے بعد ہوائی حملے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اب عام آدمی کو جو بھیجا جا رہا ہے یہ اس کی یہی وجہ ہے کیونکہ جو روس ہے وہ اس وقت کافی زیادہ اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور جو یو ایس ملٹری ہے
ان کے حساب سے جی 70 سے 80 ہزار روسی فوجی جو ہیں وہ اس وقت ہلاک ہو چکے ہیں اس جنگ میں، لیکن جو روس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 8 سے 10 ہزار فوجی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین کے تقریباً 10 ہزار فوجی جو ہیں اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی اس وقت ایک اور خبر آ رہی ہے کہ روس کے صدر نے اشارہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں سے حملہ کریں گے، لیکن یہ جسٹ ایک بیان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حملہ کرنا ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے، یہ سٹیپ وہ نہیں لیں گے کیونکہ ابھی تک روس نے اپنی ساری پاور استعمال نہیں کی ہے۔ روس اس وقت تک جو ہے اپنے 3 لاکھ جو فوجی ہیں وہ مزید اس جنگ میں شامل کرنے جا رہا ہے، اور روس جو ہے وہ اگر چاہے تو یورپ کی مکمل طور پر گیس بند کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کی جو انرجی سپلائی ہے وہ بند کر سے یوکرین کو بالکل بلیک آؤٹ کر سکتا ہے، اور عام آدمی کی زندگی بھی یوکرین میں اس سے 100% متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یقینی طور پر یہ بات کہنا قبل از وقت ہوگا کہ روس جو ہے وہ اس وقت اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے جا رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی اگر روس جو ہے وہ اپنی جب فوجی مزید لائے گا تو یقینی بات ہے کہ مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اپنی فل طاقت کے ساتھ آئے گا اور اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی طرف بھی روس آ رہا ہے۔ جو کچھ نیوز آ رہی ہیں کہ اب روس اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی طرف آ رہا ہے کہ اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرے گا، کیونکہ اس وقت تک یوکرین جو ہے وہاں سے شدید قسم کی شیلنگ گولہ باری کی جا رہی ہے، اور 80% علاقہ ابھی تک یوکرین کا ان کے اپنے پاس ہے، اور اس وقت جو ایئر بیس ہیں روس کے ان کو بھی یوکرین کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، اور روس کے کچھ ہوائی جہاز جو ہیں ان کو باہر جاتے دیکھا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ روس سے نکل رہے ہیں، اور ان کے جو روس کے جنگی جہاز ہیں ان کو بھی یوکرین کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، اور یقیناً یہ امریکہ جو ہے اس کے پیچھے ہے، اور امریکہ کی جو سپورٹ ہے وہ یوکرین کے کام بہت زیادہ آ رہی ہے۔ آپ یقینی طور پر یہ جانتے ہیں کہ روس سپر پاور رہ چکی ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہے، تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ روس یہ جنگ ہار چکا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ مفاہمت پر یہ جنگ ختم ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کو مل بیٹھ کے یہ جنگ ختم کرنی پڑے گی، اور کچھ علاقہ جو یوکرین کا ہے وہ جو روس کے پاس آج کا یقینی بات ہے وہ واپس نہیں ہوگا، اور جو روس ہے اس کو بھی پیش قدمی آگے کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو اس کا حل صرف مذاکرات ہیں، مل بیٹھ کر اس کا حل ہوگا۔ مزید جو اس طرح کی نیوز ہیں وہ جاننے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس سے متعلق بھی روس یوکرین جنگ کے متعلق بھی اپڈیٹ رکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔